صدر پاکستان نے مسلم امہ کو کمزور اور بے بس قرار دے دیا۔ مسلم ملکوں میں اسرائیل کے خلاف سخت اقدام کی صلاحیت نہیں، دوسروں نے مذمت کی تو ہم نے بھی کر دی۔ صدر عارف علوی کا برطانوی ویب سائٹ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو، کہا مسلم امہ کمزور ہے اس لیے طاقتور کی سننا پڑتی ہے۔ فلسطین کا بچہ بچہ ہاتھ میں پتھر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ دشمن کے خلاف حماس کے راکٹ حملے جائز ہیں، کسی قابض کے خلاف مزاحمت عالمی قوانین کے تحت غلط نہیں۔ اسرائیل کو ڈالو لگام، پاکستان کا عالمی طاقتوں کو پیغام۔ کراچی سے خیبر تک مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، شہر قائد میں بڑا مظاہرہ۔ اسرائیل کے خلاف بچے، بڑے، بوڑھے، طلبہ، استاد، فنکار سب باہر نکلے۔ پریس کلب کے باہر شہریوں کی بڑی ریلی، یک زبان ہو کر بتایا کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ لاہور میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ، طلبہ اور سول سوسائٹی کے لوگ شریک۔ مظاہرین نے فلسطین کے جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسلام آباد میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان بار کا جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف یوم احتجاج منانے کا فیصلہ۔ وہ وہاں نکل پائے، تین دفعہ انہیں گاڑی تبدیل کرنی پڑی اور بڑی مشکل بھی ہوئی، وہ امان پہنچے اور وہاں سے انہوں جہاز کیا اور انکارا پہنچے۔ دنیا سن لے، فلسطین اکیلا نہیں۔ مسئلہ فلسطین پر دنیا کو جگانے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترک اور فلسطینی ہم منصب کے ساتھ آج نیو یارک پہنچیں گے۔ دوران پرواز ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا، فلسطینی وزیر خارجہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ فلسطین سے نکلنے کے لیے انہیں کئی گاڑیاں بدلنا پڑیں۔ کندھے سے کندھا ملا کر اقوام متحدہ میں بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اردن اور مصر سیز فائر کے لیے متحرک ہیں۔ جب تک رائے عامہ متحرک نہیں ہوگی، یہ بدمست ہاتھی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا 10واں روز۔ رہائشی عمارت پر حملے میں نوجوان صحافی سمیت 4 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 220 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل نے مصر کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش، کہا کوشش ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ فلسطین پر سلامتی کونسل کا 4تھا ہنگامی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ امریکہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہونے دیا۔ فلسطینی مندوب کا اظہار مایوسی، چینی وزارت خارجہ کی امریکی کردار پر کڑی تنقید، کہا امریکہ اسرائیل کو سیاسی کندھا نہ دے، کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے، ہم پائیدار امن کے راستے کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ حتمی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہے۔ لندن بھاگنے والوں کو جلد وطن واپس لائیں گے، کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان، کہا سارے مافیاز اکٹھے ہو کر مجھ سے NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں قانون کے نیچے لاؤں گا۔ دم دبا کر لندن بھاگنے والے پنجاب کے سیاستدان زیادہ دیر نہیں بچیں گے۔ غریب کے لیے جیل اور ڈاکو کے لیے NRO ہمارے ملک کی تباہی کا سبب ہے۔ وزیر اعظم نے پشاور میں صنعتی ورکرز کے لیے رہائشی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ مہمند ڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، ماضی میں ڈیم کی بجائے بجلی پیدا کرنے کے مہنگے منصوبے لگے، یہ مال بنانے کے لیے کیا۔ مہنگے منصوبوں سے بجلی خریدیں یا نہیں، ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ 2028 تک 10 پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے۔ اگلے الیکشن کا نہیں، قوم کے مستقبل کا سوچا ہے۔ IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ازسر نو دیکھ رہے ہیں۔ نواز شہباز کے منصوبوں سے عمران خان دہاڑی لگا رہے ہیں۔ محمد ڈیم منصوبے کے نام پر کتنے ڈیم پولز بنیں گے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر کارٹیلز، مافیاز، ATMs کے کتنے اور گھر بنیں گے؟ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، شریف برادران کے منصوبوں کو ان چوروں نے متنازع بنایا۔ رنگ روڈ کی اربوں کی کرپشن کے مجرم عمران صاحب ہیں، ان کو منصوبوں کے افتتاح سے روک دیا جائے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں، عمران خان ATM کو پالتے ہیں اور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ رنگ روڈ سکینڈل میں عمران خان اور عثمان بزدار کو گرفتار کیا جائے۔ جہانگیر ترین کا پنجاب حکومت پر انتقامی کارروائیوں کا الزام۔
جہانگیر ترین نے کہا عمران خان نے کہا تھا انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، مگر پنجاب حکومت نے گروپ ممبرز کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ انتقامی کارروائیوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ امید ہے علی ظفر کی رپورٹ جلد منظر عام پر آئے گی۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھانے کا اعلان، الگ نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ الزام لگانے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کرارا جواب۔ کہا پنجاب حکومت کا دامن صاف ہے، کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی کی نہ کریں گے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ارکان کی عزت ان کی عزت ہے، منتخب نمائندوں کے حلقوں میں ترجیحی بنیادوں پر کام ہوں گے، جہاں بھی بے ضابطگی یا خرابی نظر آئی فوری کارروائی کی ہے۔ وزیر اعظم سے پیار سے جان لے لو، بلیک میل کر کے سر کا بال بھی نہیں دیتے، فردوس عاشق آوان کا رد عمل۔ بولی کسی کو ٹارگٹ کرنا وزیر اعلیٰ بزدار کا مزاج نہیں، کسی کو شکایت ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے لا علمی میں کسی نے تذلیل کر دی ہو، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسد عمر کا ٹویٹ۔ وفاقی وزیر نے کہا تحریک انصاف عمران خان تھی اور رہے گی، عمران خان آج کی غلطی پر بھی آج ہی آواز اٹھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان۔ فواد چودھری کہتے ہیں جہانگیر ترین نے واضح کر دیا وہ پارٹی کے ساتھ متحد ہیں، یہ مدت ہی نہیں اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کو یقین، شیخ رشید بھی پر امید، کہتے ہیں جہانگیر ترین گروپ بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا، گروپ بنتے رہتے ہیں، پارٹی میں چھوٹی موٹی نوک جھونک لگی رہتی ہے۔ ایک پولیس موبائل اگر ہم بھیج دیں یہ اگلے 5 منٹ بعد بیان دیں گے کہ عمران خان قائد اعظم سے بھی بڑا ہے، ایک ایسے تو نہیں ہضم کر سکتے۔ اوقات نہیں بھولنی چاہیے، باپ سے قد بڑا ہو جائے تو باپ سے بڑے نہیں آپ بنتے۔ پورا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایسے 5 کروڑ جہانگیر ترین بھی آ جائیں تو عمران خان نہیں بن سکتے، باپ سے قد بڑا ہو جائے تو بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ فیصل واڈا کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا ترین گروپ سمجھتا ہے ان کی وجہ سے پنجاب حکومت چل رہی ہے تو گرا دیں، گھر کے گندے کپڑے گھر میں ہی دھوئے جاتے ہیں۔ ترین گروپ کے اون چودھری نے کہا کہ عمران خان اپنے مخلص دوستوں کو پہچانے، خوش آمدی جیسے ہی گرم ہوا کا جھونکا آئے گا بھاگ جائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تعصب پر مبنی راہیں دکھائی جاتی ہیں۔ عمران خان پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اعتماد کھو چکے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پی ٹی آئی کی اشرافیہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے، وزیر اعظم کو حساب دینا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون اپوزیشن میں رہ کر بھی نہیں ٹوٹی، جابر حکمران حکومت میں اور ایک پیج پر رہ کر بھی ٹوٹ گئے، ظلم و ستم کرنے والے ٹوٹ گئے، ظلم و ستم سہنے والے نہیں ٹوٹ سکے۔ وزیر اعظم اسمبلی میں آ کر گالیاں دیتا ہے، اسپیکر چپ رہتا ہے، وزیر اعظم اور وزیروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں، کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ اربوں کا اسکینڈل آ جاتا ہے۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی برس پڑے، بولے اس ملک میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے، قائد اعظم بھی ہوتے تو ہروا دیے جاتے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں نا اہل ترین حکومت کا ترین نکل گیا تو یہ لوگ سٹپٹا گئے ہیں، مسائل کی اصل جڑ عمران خان ہے، آج نئی تحقیق کے بعد میں ان کا نام اسکینڈل خان رکھنا چاہتا ہوں، یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ نواز شریف کی جائیداد نیلامی رکوانے کی تینوں درخواستیں مسترد، توشہ خانہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ فیصلے میں کہا گیا درخواست گزار کے پاس متبادل فورم موجود ہے، نیلامی رکوانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے کورونا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کر لیا، سیاحت سے پابندی ختم، 1 جون سے آج آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات کی اجازت، این سی او سی اجلاس میں اہم فیصلے، ریسٹورنٹ میں آؤٹ ڈور ڈائننگ کی مشروط اجازت، ٹیک اوے سروس 24 گھنٹے کھلی رہے گی، پارک، سنیما، جم، مزارات اور انڈور ڈائننگ بند رہے گی، 5% سے کم کورونا شرح والے اضلاع میں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، میٹرک اور انٹر کے امتحانات 20 جون کے بعد لیے جائیں، ہفتے میں 2 دن ٹرانسپورٹ پر پابندی رہے گی،
بیرون ملک سے آنے والی 80% پروازوں پر پابندی میں 15 جون تک توسیع۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ 30% اضافی پروازوں کو کارگو لے کر آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پی ایس ایل انتظامیہ اور فرینچائز مالکان کا ورچوئل اجلاس میں اہم فیصلہ۔ اماراتی بورڈ کی جانب سے 24 گھنٹے میں تحریری اجازت نامہ نہ آیا تو لیگ ملتوی کی جائے گی۔ پی سی بی 24 گھنٹے تک اماراتی بورڈ کے جواب کا انتظار کرے گا۔ ذرائع کے مطابق کورونا کی وجہ سے بقیہ میچز کے انعقاد میں آپریشنل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ فرینچائز مالکان نے فی الحال میچز مؤخر کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ کورونا وائرس نے مزید 104 زندگیاں نگل لیں۔ 3256 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 7.79% رہی۔ کراچی کے علاقے کورنگی کی 6 یو سیز میں 1 جون تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ سول اسپتال سکھر میں کورونا مریضوں کے لیے مختص بیڈز بھر گئے۔ پشاور ایئرپورٹ پر سول ایویشن کے 32 ورکرز کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ خلیجی ممالک سے آنے والے 80 سے زائد مسافروں میں مہلک وبا کی تصدیق ہوئی تھی۔ بھارت میں کورونا کے تابڑ توڑ وار، ایک دن میں ریکارڈ 4,500 سے زائد ہلاکتیں، 2,67,000 نئے کیس رپورٹ۔ وبا کی دوسری لہر میں 244 ڈاکٹرز بھی جان سے گئے۔ مریضوں میں بلیک فنگس کی تشخیص بھی تشویشناک حد تک بڑھنے لگی۔ تاؤتے نے بھارتی ریاست گجرات میں تباہی مچا دی۔ سمندری طوفان سے حادثات میں 45 افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ ممبئی میں بڑی کشتی سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر 22 لاشیں نکال لی گئیں، 184 افراد کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا۔ نئی دلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں بارش کا امکان۔ بارش کے بعد کراچی میں گرمی کی واپسی، سمندری ہوائیں بند، دن بھر سورج آگ برساتا رہا۔ درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تاؤتے کے اثرات آج بھی سندھ میں نظر آئے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے گرمی میں کمی کی نوید سنا دی۔ کل کی بارش کے بعد کراچی کے کئی علاقے آج بھی بجلی سے محروم رہے۔ صارفین شکایت کر کر کے تھک گئے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہر الیکشن کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دھاندلی ہوئی اور اس کے بعد ہم آگے بھی نہ چلیں۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھوڑی سی بھی سنجیدہ جماعتیں ہیں جس کے اوپر بڑا بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کو اس ڈیبیٹ میں آنا چاہیے۔ حکومت نے جائزے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پارلیمنٹ میں رکھ دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا بند ہونا چاہیے۔ الیکشن اصلاحات پر تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تحفظات کا اظہار۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھنے سے آنے والی حکومت نے مستقبل ایک اور مشین سے جوڑ لیا۔ اپوزیشن کو حکومت اور اسپیکر پر کوئی اعتماد نہیں۔ نیر بخاری کا کہنا ہے حکومتی اقدامات آئندہ انتخابات چوری کرنے کی تیاری ہے۔ نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف انویسٹیگیشن بند کر دی۔ لیگی رہنما امیر مقام کے خلاف انکوائری ہوگی۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، 3 ریفرنسز اور 9 انکوائریز کی منظوری دے دی گئی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں بدعنوانی کا خاتمہ اور کرپشن فری پاکستان اولین ترجیح ہے۔ کڈنی ہل ریفرنس میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، سلیم مانڈوی والا پر 24 مئی کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے تاریخ مقرر کر دی۔ سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون اور عبدالغنی مجید کی بریت کی اپیل خارج۔ ماہرہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے نامزد ملزم سعد امیر بٹ کو گرفتار کر لیا۔ ماہرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ گردن اور چہرے پر 2 گولیاں ماری گئیں۔ گردن پر پھندے کا نشان بھی تھا۔ زیادتی کے شواہد نہیں ملے۔ اسرائیلی درندگی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ لندن میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، پولیس آفیسر کے بھی فری پیلسٹائن کے نعرے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اسرائیل مخالف ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ کھلاڑیوں کا بھی اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، میں فلسطین اور انسانیت کے ساتھ ہوں۔
साबिक कप्तान वसीम अकरम का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा ये खेल नहीं जंग है, जंग में कोई नहीं जीतता, सिर्फ नुकसान होता है, हर कोई हारता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं